کہ ماں کی جدائی کا غم اس کے بچے سب سے زیادہ محسوس کرتے ہیں۔ لفظ جدائی کے بارے میں آپ سوچیں اور اس کی معنویت کی طرف اپنی توجہ کو مبذول کریں تو آپ محسوس کریں گے کہ لفظ جدائی کے اندر ہی کتنا درد پنہا ہے۔ ایک بیٹا 2 سال کے لیے کہیں کاروبار کے لیے گیا اور 2 سال کے بعد وہ کاروبار سے چھٹی پر یا ملازمت سے چھٹی پر گھر واپس آیا۔ 2 مہینے کی چھٹی کے لیے گھر پر آیا۔ آنے کے بعد اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں، لیکن جیسے ہی اس کے جانے کے دن واپس قریب آتے ہیں اور چھٹیاں پوری ہونے لگتی ہیں تو ایک دن اس کے لیے بہت ہی تلخ محسوس ہوتا ہے۔ ماں کی آنکھیں بھی نم ہوتی ہیں، بیوی کی آنکھ بھی نم ہوتی ہے، اور اس جدائی کے لمحے کے تصور سے بچہ اور گھر والے پریشان رہتے ہیں کہ پتہ نہیں اب کب ملاقات ہوگی۔ اسی طرح سے ایک بیٹی کے حوالے سے سوچیں جس کی پرورش اس کے ماں باپ نے بہت اچھی طریقے سے کی، رشتہ آ گیا، شادی کی تاریخ طے ہو گئی، تو ایک اعتبار سے بچی کی رخصتی کی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ نے عزت کے ساتھ بچی کا بیاہ کر دیا اور ہم ایک ذمہ داری سے سبکدوش ہوئے۔ لیکن بچی کو جب ودا کیا جاتا ہے اس کی جدائی کا تصور ماں کی آنکھوں کو بھی نم کر دیتا ہے، باپ کی آنکھوں کو بھی نم کر دیتا ہے۔ لفظ جدائی کے اندر اتنا درد ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ ایسے ہی کوئی عاشق رسول جب مدینے پہنچتا ہے، 1 ہفتہ قیام کر لے، 15 دن قیام کر لے، اور جب مدینے کے چھٹنے کا وقت آتا ہے تو اس کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں کہ پتہ نہیں اب کب سرکار کا شہر نصیب ہوگا۔ جدائی کے اندر ایک درد موجود ہے۔ سب سے بڑی جدائی کا درد، اگر کسی باپ کا بیٹا اس دنیا سے جوان سال کے اندر کچھ کر جائے تو کئی دنوں تک باپ صدمے سے باہر نہیں آتا، ماں صدمے سے باہر نہیں آتی۔ اب جتنی بھی باتیں میں نے بتائیں ان کا تعلق خارجی ہے، اندرونی نہیں ہے۔ بیٹا باہر رہتا ہے، بچی باہر رہتی ہے، اس کا ہمارے جسم سے خونی رشتہ بھلے ضرور ہو لیکن ہمارے اور ان کے درمیان فرق ہوتا ہے۔ وہ جدا تو ہوتی ہے، وہ جدا بھی ہوتا ہے، یعنی ساری جدائی کا معاملہ خارجی ہوتا ہے، لیکن ایک جدائی بہت سخت ترین ہے جس کا تعلق باہر سے نہیں اندر سے۔ اور وہ جدائی کون سی ہے؟ وہ جدائی ہے جسم سے روح کا جدا ہونا۔ آپ مجھے بتائیے کہ بیٹا اگر چند مہینوں کے لیے جدا ہو تو طبیعت بے چین ہو جاتی ہے، بچی بیاہ کر کے سسرال چلی جائے تو طبیعت بے چین ہو جاتی ہے، جوان سال بیٹے کا انتقال ہو جائے تو طبیعت بے چین ہو جاتی ہے، اور اس کی جدائی کا غم ہمیں بے پناہ اذیتیں عطا کرتا ہے۔ لیکن آپ مجھے یہ بتائیے، جس جسم کے اندر پیدائش سے لے کر اس وقت تک ہمارے اندر روح رہتی ہے، جب وہ روح جسم سے جدا ہوگی اس وقت کی کیفیت کیا ہوگی؟ اسی کو قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت کا بھی ایک مزہ ہے، اس کا بھی ذائقہ ہے۔ کوئی جاندار ایسا ہے ہی نہیں جس کو موت واقع ہونے والی نہ ہو۔ اور آپ شاید یہ نہ جانتے ہو کہ جسم سے روح کا نکلنا اتنا آسان نہیں ہے۔ جسم سے روح کا نکلنا کتنا تکلیف دہ ہے، اس کے حوالے سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کا یہ قول آپ سماعت فرمائیں تو آپ کو محسوس ہوگا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک صحابی رسول سے پوچھا، غالباً حضرت کعب سے، کہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ جسم سے روح نکلتی ہے تو کیفیت کیا ہوتی ہے؟ تو ارشاد فرماتے ہیں، امیر المؤمنین، کسی کپڑے کو اگر کانٹے کے درخت کے اندر ڈال دیا جائے
اور پھر جب اس کپڑے کو کھینچا جائے تو کپڑا تار تار ہو جاتا ہے، چچڑے چچڑے ہو جاتا ہے، ایسے ہی جب جسم سے روح نکلتی ہے اس وقت اس بندے کی کیفیت ہوتی ہے۔ بلکہ فرمایا گیا 360 تلوار کے وار اتنی تکلیف نہیں دیتے جتنی تکلیف جسم سے روح کے نکلتے وقت ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت اس وقت کی کیفیت کو جانتے تھے، اور خود قرآن مقدس میں رب قدیر نے فرمایا وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، سکرات موت یعنی موت کے وقت کی تکلیف حق ہے۔ اس تکلیف کے وقت جب جسم سے روح کے نکلنے کی ہے، کون سی چیز ہمیں راحت پہنچا سکتی ہے؟ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف، یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ یعنی جب جسم سے روح نکل رہی ہو تو اس وقت کی تکلیف کو میں ایسے بھول جاؤں، اگر آپ کا رخ زیبا میری نظروں کے سامنے ہو اور میری روح نکل رہی ہو تو میری ساری نزع کی تکلیف دور ہو جائے، بلکہ وہ تکلیف کو بھی اللہ خوشیوں میں تبدیل فرمائے۔ موت برحق ہے۔ جتنے بھی گناہ آج ہو رہے ہیں موت کو بھولنے کی وجہ سے، جتنی بھی عبادتوں میں سستی ہو رہی ہے موت کو بھول جانے کی وجہ سے، جتنی بھی آوارہ گردی ہو رہی ہے موت کو بھول جانے کی وجہ سے، حقوق کی پامالی جتنی ہو رہی ہے موت کو بھول جانے کی وجہ سے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیں کا کوئی نہیں جانتا کہاں اور کب مریں گے۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، تم نہیں جانتے کس زمین پر تمہاری موت واقع ہوگی۔ ابھی قاری غوث پڑھ رہے تھے، ان کے بھائی مرحوم قاری ریاض الدین صاحب، انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ برطانیہ میں میری موت واقع ہو، لیکن موت واقع ہو گئی، کوئی نہیں جانتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک صحابی نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سب سے اچھا انسان کون؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہوں وہ سب سے اچھا انسان۔ اور پھر آگے جو سوال کیا اس کا جواب زندگی بھر یاد رکھیے گا۔ وہ صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سب سے عقل مند کون؟ سب سے عقل مند کون؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے عقل مند وہ ہے جو موت کو یاد کرتا ہو اور موت کے بعد کی تیاری کرتا ہو، وہ عقل مند ہے۔ ہماری ساری تیاریاں زمین کے اوپر کے لیے ہیں، ہماری کوئی تیاری زمین کے اندر کے لیے نہیں، آخرت کے لیے نہیں۔ جہاں کتنا رہنا ہے نہیں معلوم، وہاں کی تیاری میں پوری زندگی خرچ کر رہے ہیں، اور جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کی تیاری کا ہمارے پاس کوئی انتظام نہیں، کوئی انتظام نہیں۔ مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے، میں جب اس کی عظمتوں کو دماغ کے اندر یاد کرتا ہوں اور سوچتا ہوں تو اس کی عظمت کے سامنے سرنگوں ہونے کو جی چاہتا ہے۔ آپ جانتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے تصور آپ جمائیے، ایک آدمی کا انتقال ہوا، کاندھے پر آپ نے اٹھایا، دوپہر کے اندر دوپہر کو آپ دفن کرنے جا رہے ہیں، اس کی قبر کھودی گئی، قبر کے اندر آپ نے دفن کیا، دفن کر رہے ہیں دوپہر کو، لیکن جب آپ قبر کو بند کر دیں گے تو قبر میں اجالا ہوگا یا اندھیرا ہوگا؟ جواب دیجئے، اندھیرا۔ قبر میں اندھیرا ہے، قبر بھی تاریک، ماحول بھی تاریک، وہاں روشنی کس چیز کی ہوگی؟ توجہ چاہوں گا، یاد رکھ لیجئے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے
کہ جس بندے کو دفن کر کے لوگ واپس آ جائیں گے تو قبر میں فرشتے ان سے سوال پوچھنے جائیں گے. تو قبر ہوگی اندھیری تاریخ، قبر میں اندھیرا ہوگا نا، لیکن فرشتے ہیں نور، فرشتے نور سے بنے ہیں. تو فرشتے جب قبر کے اندر پہنچیں گے تو اندھیرا اور اجالا دونوں مل کر وہ وقت ایسا لگے گا جیسے عصر کا وقت ہو. وہ وقت اس وقت ایسا محسوس ہوگا جیسے عصر کا وقت ہو، اور جیسے ہی مردے کو جگایا جائے گا تو وہ آنکھ ملتے ہوئے دیکھے گا تو محسوس کرے گا جیسے عصر کا وقت ہے. فرشتوں سے کہے گا رک جاؤ، سوال بعد میں پوچھنا، پہلے عصر کی نماز مجھے پڑھ لے. کیا چیز قبر میں کام آ رہی ہے؟ یہ نماز کام آ رہی ہے، اللہ کی بندگی کام آ رہی ہے. آج ہم سفر میں نکلے تو نماز کی چھٹی، گھومنے نکلے تو نماز کی چھٹی، شادی کی تقاریب میں نماز کی چھٹی، سیر و تفریح میں نماز کی چھٹی، اور ماہ رمضان میں جی بھر کر تراویح پڑھ لی ہم نے، لیکن عید کے دن 3-4 وقت کی نماز کی چھٹی. ہم بھول گئے ہم نے وہاں کا کوئی انتظام نہیں کیا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کو عقل مند فرماتے ہیں جو بندہ موت سے پہلے موت کی تیاری میں لگ جائے اور آخرت کی تیاری کے اندر لگ جائے. قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اب آگے قرآن نے فرمایا کیا ہوگا موت کے بعد؟ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تمہارے کاموں کا تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. زمین کے اوپر جو کچھ تم نے کام کیے، اگر نیکی کیے ہو تو نیکی کا بدلہ پورا ملے گا، اور گناہ کیے ہو تو گناہ کا بدلہ بھی پورا پورا ملے گا. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گناہ کا بدلہ، اللہ اکبر. جب ان کی سزاؤں کو ہم قرآن و حدیث میں دیکھتے ہیں، جو آج مارکیٹ کے اندر ہونے والے عام گناہ ہیں جسے انسان اب گناہ مانتا بھی نہیں بلکہ دور حاضر کی ضرورت سمجھ کر اسے کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، وہ نہیں جانتا کہ ان گناہوں کی سزا اللہ نے کیا رکھی ہے. قرآن کہتا ہے قیامت اس لیے ہے تاکہ تمہیں پورے کے پورا بدلہ دیا جائے، نیکی کا بھی اور گناہ کا. کبھی انسان دنیا میں نیکی کرتا ہے لیکن تکلیف میں ہوتا ہے، نیکی کرتا ہے پریشانی میں ہوتا ہے، نیکی کرتا ہے دنیا اسے بے وقوف سمجھتی ہے، نیکی کرتا ہے سیدھے راستے پر چلتا ہے، لوگ اسے پاگل کہتے ہیں، دقیانوس کہتے ہیں، پرانے زمانے کا کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا نیکی کرنے والے کو دنیا کہتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اس بندے کو تسلی دی جا رہی ہے بندے غم نہ کر، تیری نیکی کا بدلہ قیامت میں اللہ تجھے پورے پورا عطا فرمائے گا، پورے کے پورا عطا کیا جائے گا. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ نہیں فرمایا گیا کہ پہاڑ کے برابر نیکی ہوگی تو اس کا بدلہ دیا جائے گا، بلکہ قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر ذرے کے برابر بھی کسی نے نیکی کی اللہ اس نیکی کا بدلہ قیامت میں اسے عطا فرمائے. صحابہ کی پوزیشن یہ تھی، وہ نیکی کے حریص تھے، نیکیوں میں لوگوں سے آگے نکلنا چاہتے تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھ رہے تھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ اور ایک دوسرے صحابی مسجد نبوی شریف میں موجود تھے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عبداللہ ابن مسعود کے قریب سے گزرے تو ان کی تلاوت کی آواز سرکار کو اتنی اچھی لگی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اچھے کلمات اور بشارت اور خوشخبریاں اپنی زبان سے سرکار نے بیان فرمائی. حضرت عبداللہ ابن مسعود نماز پڑھ رہے تھے، ان کو نہیں معلوم کہ حضور نے کیا فرمایا، اور وہ صحابی صدیق اکبر اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تینوں تشریف لے گئے. کہاں گئے؟
دونوں صحابی یعنی صدیق اکبر اور وہ صحابی حضور کو ان کے دولت گدھے پر چھوڑنے کے لیے پہنچے. اب وہ صحابی جو صدیق اکبر کے ساتھ تھے انہوں نے سوچا کہ صبح سب سے پہلے عبداللہ ابن مسعود کو خوشی کی خبر میں سناؤں گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمائی. صبح ہوئی, وہ مسجد میں پہنچے, حضرت عبداللہ ابن مسعود کو دیکھا انہوں نے, تو آگے بڑھ کر حضرت عبداللہ ابن مسعود سے وہ کہنے لگے کہ معلوم ہے کل تمہاری قیرت سن کر کے حضور نے کیا فرمایا؟ کہا ہاں مجھے معلوم ہے. کہا کیسے پتا چلا؟ کہا ابو بکر نے مجھے بتا دیا. وہ صحابی پکار اٹھے, ابو بکر سے نیکیوں کے معاملے میں کوئی آگے نکل ہی نہیں سکتا. یہ ہے نیکی کا جذبہ, یہ ہے نیکی کا شوق. اس لیے کہ وہ جانتے تھے اس آخرت کے بارے میں جہاں باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا, اس آخرت کے بارے میں جانتے تھے جہاں ماں بچے کے کام نہیں آئے گی, اس آخرت کے بارے میں جانتے تھے بھائی بھائی کے کام نہیں آئے گا, اس آخرت کے بارے میں جانتے تھے جہاں میاں بیوی کے کام نہیں آئے گی. اس لیے وہ چاہتے تھے کہ جو زندگی ملی ہے اس میں نیکیاں کر لو کہ یہی نیکیاں کل بروز قیامت کام آئیں گی. ایک ایک نیکی کا اجر ملے گا. جانتے ہیں آپ, اللہ اکبر اللہ اکبر, اگر کسی نے راستے سے کوئی پتھر بھی ہٹا دیا جس کی ٹھوکر سے انسان گر سکتا تھا, لیکن وہ پتھر اس نے اٹھا کر کے کنارے پر رکھ دیا کہ کسی کو ٹھوکر نہ لگے, ہو سکتا ہے یہی نیکی اس کی نجات کا ذریعہ بن جائے. دو یہودی جا رہے تھے, یہ ہماری پہچان بتا رہا ہوں, ماضی میں ہماری پہچان کیا تھی. دو یہودی جا رہے تھے, راستے میں ایک بڑا پتھر پڑا ہوا تھا. دونوں یہودیوں نے آپس میں گفتگو کی, اتنا بڑا پتھر پڑا ہوا ہے, ٹھوکر لگے تو انسان گر جائے تو اٹھ نہیں سکتا. تو دوسرے نے کہا شاید یہاں سے کوئی مسلمان نہیں نکلا ہے, اس لیے کہ اگر مسلمان یہاں سے گزرا ہوتا تو اس پتھر کو اٹھا کر کنارے پہ رکھ دیتا, اس لیے کہ ان کے نبی نے کہا ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا یہ بھی ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے. یہ ہماری پہچان تھی. اور آج ہم ہمارا کچرا دوسروں کے گھر کے سامنے پھینک دیتے ہیں, ہماری بائک دوسرے کے سامنے, گھر کے سامنے, دکان کے سامنے کھڑی کر دے, کوئی پرواہ نہیں. جینے کا وہ انداز ہم نے اختیار کیا ہے کہ کہیں سے بھی اسلام کی کوئی خوشبو تک ہماری زندگی سے لوگوں تک پہنچتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی. نیکی کے حریص بنو, اور کسی نیکی کو معمولی تصور نہ کرو, اس لیے کہ ہو سکتا ہے جس نیکی کو تم چھوٹی سمجھ کر کے چھوڑ رہے ہو وہی نیکی تمہاری نجات کا ذریعہ بن جائے. تو قرآن نے کہا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, قیامت کے دن تمہیں پورا پورا اجر دیا جائے گا, یعنی تمہاری نیکیوں کا بھی اور تمہاری برائیوں کا بھی. اب یہاں برائی کے بارے میں بتا دوں, آدمی کہتا ہے یار فلاں شراب پیتا ہے, کوئی ٹینشن نہیں. فلاں دادا گیری کرتا ہے, کوئی ٹینشن نہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں لوگوں کے پیسے دبا کر کے حج اور عمرہ کرتے ہیں, خیرات کرتے ہیں, قرض ان کے سر پر لدا ہوا ہے, لیکن یہ سارا کام کر رہے ہیں اور سمجھتے کہ ہمیں کوئی تکلیف ہوتی تو آ جاتی نا. میں ابھی 2 دن پہلے کی بات بتاؤں, میں مدینہ شریف سے آیا تھا اور اتفاق سے لفٹ میں اپنے گھر پر جا رہا تھا تو ہماری بلڈنگ کے ایک صاحب ملے. انہوں نے کہا حضرت اپنی بلڈنگ کے بہت سارے لوگ مینٹیننس کے پیسے نہیں بھرتے, پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں. میں نے کہا یار بات تو آپ کی صحیح ہے, بھرنا چاہیے لوگوں کو. پھر اس نے جو جملہ کہا وہ سنیے. اس نے کہا مسلمانوں کو بزنس کرنا بھی نہیں آتا. سنیے گا جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں, غور سے سنیے گا. مسلمانوں کو کچھ بھی نہیں آتا, یہاں تک کہ تجارت کرنا بھی نہیں آتا. تو میں نے کہا پھر کیا آتا ہے؟ کہا ٹوپی پہنانا آتا ہے. یہ ہماری پہچان. لو بھول جاؤ, کھا جاؤ لوگوں کا جتنا آئے کھا جاؤ, ڈکار بھی مت لو, اتنا کھاؤ, اور پھر سمجھو کہ ہم سے بڑا پارسا کوئی بھی نہیں. صف اول میں اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کرنا, صف اول میں نماز بھی پڑھیں گے اور لوگوں کا پیسہ بھی کھائے ہوئے بیٹھے ہوں گے, کوئی فرق نہیں. یہ ساری زندگی ہماری ہو گئی ہے, بے ہنگم زندگی. آدمی سمجھتا ہے گناہ کر رہا ہوں
اور گناہ پر کوئی پکڑ نہیں ہو رہی، گناہ پر کوئی تکلیف نہیں آ رہی، گناہ پر کوئی مصیبت نہیں آ رہی، تو آدمی سمجھتا ہے کہ اب مجھے کیا ہے یار، اگر کوئی پریشانی ہوتی تو یہی آ جاتی۔ تو اللہ فرماتا ہے نہیں، ایک دن ہے جس میں پورا پورا گناہ کا بدلہ دیا جائے گا، اور جب وہاں بدلہ دیا جائے گا تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں وہاں چھڑانے والی نہیں ہوگی۔ اس لیے صحابہ چھوٹے گناہ سے بھی ڈرتے تھے اور اس سے بھی بچنے کی کوشش کرتے تھے۔ اب ایک اور تصور قرآن نے اسی آیت میں عطا کیا، اور وہ تصور کیا ہے؟ تو وہ تصور یہ ہے کہ انسان کامیابی کے الگ الگ ضابطے اپنے اعتبار سے بنا کے رکھا ہے۔ یہ میرے پاس آ جائے تو میں کامیاب، یہ میرے پاس آ جائے تو میرے کامیاب، شہرت کی اتنی بلندی پر پہنچ جاؤں تو کامیاب، ماننے والوں کی تعداد اتنی بڑھ جائے تو کامیاب، اموال و زر کی فراوانی ہو جائے تو کامیاب۔ تو قرآن نے واضح کر دیا یہ کامیابی نہیں ہے، یہ کامیابی۔ اچھا مولا تو ہی بتا دے کامیابی کیا ہے؟ تو قرآن نے کہا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، بے شک وہ کامیاب ہو گیا۔ یعنی کامیابی یہ ہے کہ اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے اور جہنم سے بچا کر ہمیں جنت میں داخل فرما دے۔ اگر یہ کسی کو نصیب ہو گیا تو قرآن نے کہا فقد فاز، بے شک وہ کامیاب ہو گیا۔ اب اس کی کامیابی کے حوالے سے کوئی شک و تردد کی بات نہیں ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جن لوگوں کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی تھی، جن لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت سے جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرمایا تھا، ان کی پوزیشن کیا تھی؟ عتیق، آزاد کے معنی میں کس کو حضور نے فرمایا تھا؟ صدیق اکبر کو فرمایا تھا، یعنی یہ جہنم سے آزاد ہے۔ جن کو جہنم سے آزادی کا پروانہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، ان کی پوزیشن کیا تھی؟ وہ درخت پہ بیٹھے ہوئے پرندے کو دیکھ کر کہتے کاش کہ میں کوئی پرندہ ہوتا کہ مجھے کاٹ کر ذبح کر کے کھا لیا جاتا، تاکہ قیامت میں مجھے اللہ کو حساب تو نہ دینا پڑتا۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں جن کو جہنم سے نجات کا پروانہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا تھا۔ لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہماری زندگی جس راہ پر چل رہی ہے ان میں سے وہ کون سا راستہ ہے جو جنت کی طرف لے جانے والا ہو؟ ہماری نوجوان نسل کی صبح ہوتی ہے جہنم کے راستے پر چلنے سے، اور رات کی تاریکی میں آنکھوں سے لے کر وجود تک ان گناہوں کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے جو جہنم میں لے جانے والا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہماری قوم کی آنکھیں نہیں کھلتی۔ ہماری قوم اس حد تک موت فراموشی اور آخرت فراموشی کی شکار ہو گئی ہے کہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ اس دنیا میں ہم آئے ہیں تو ابھی دنیا کی کوئی طاقت ہمیں موت کی وادیوں سے نہیں گزار سکتی۔ یاد رکھو، موت برحق ہے۔ کہیں بھی کوئی رہے، محلوں کے اندر رہے، تب بھی موت وہاں پر آ کر رہے گی۔ قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، مضبوط قلعے کے اندر بھی اگر تم رہو گے نا تو موت وہاں بھی آ کر کے تمہیں پکڑ لے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رب نے فرمایا قل، کہہ دو ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، تم موت سے بھاگتے ہو، موت تو تم سے ملاقات کر کے رہے گی، بچ نہیں سکتے موت سے۔ تو عقل مند انسان وہ ہے جو موت کو یاد کر کے آخرت کی تیاری کرے، جو موت کو یاد کر کے آخرت میں کام آنے والے اعمال کی طرف متوجہ ہو جائے، جو موت کو یاد کرنے کے بعد اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل پیرا ہو جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کی تعلیم کے لیے
دعا کیا کرتے تھے. کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم حون علی سکرات الموت، اے اللہ موت کی تکلیف مجھ پر آسان فرما. آپ کو معلوم ہے روح کہاں سے نکلتی ہے؟ انسان کے جسم سے روح کے نکلنے کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ سر سے ہوتا ہے، ہاتھ سے ہوتا ہے، پیر سے ہوتا ہے. روح کے نکلنے کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ بولیے کیوں؟ آپ نے بقرعید کے موقع پر دیکھا ہوگا جانور کو جب ذبح کرتے ہیں نا تو جانور پیر ہلاتا ہے، پوری طاقت سے اٹھنے کی کوشش کرتا ہے، بھاگنے کی کوشش کرتا ہے. ہمارے حاجی علاء الدین صاحب موجود ہیں، ہم لوگ حج میں ساتھ میں تھے. ہم نے ایک آسٹریلیا کا بیل خریدا تھا قربانی کے سلسلے میں. چھری چلانے کے بعد وہ بھاگا، اس کو پکڑنے کے لیے دوڑنا پڑا اس کے پیچھے. تو جانور کو آپ دیکھتے ہیں کہ جب اس کے جسم سے روح نکالی جاتی ہے، اس کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کے پیر پھڑپھڑاتے وہ بھاگتا ہے. میرا کریم انسان کے پیر سے روح نکالتا ہے تاکہ بندہ بھاگ بھی نہ سکے، بھاگ بھی نہ سکے. سوچو آپ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص دن میں 70 مرتبہ اپنی موت کو یاد کرے اللہ تعالی شہادت کی موت اسے عطا فرمائے گا، اور کل بروز قیامت سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس کا حشر فرمائے گا. کچھ بھی کرو یہ سوچو موت اس حال میں واقع ہو سکتی ہے، اور آپ نہیں جانتے موت کی تلخیاں، موت کے وقت کا منظر. اللہ اکبر، کہ وہ ایمان کے سلسلے میں اتنا سخت ترین وقت ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑے پارسا اور بڑے سے بڑے تاجدار اور بڑے سے بڑے اولیاء اس وقت کے تصور سے کانپ جاتے تھے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا اعتبار خاتمے کا ہے. پوری زندگی اگر کوئی عبادت کر رہا ہے لیکن اگر خاتمے کے وقت اس کی زبان پر کلمہ نہیں، یا یوں سمجھ لیجئے ایمان پر اس کی موت واقع نہیں ہوئی، تو اس کی زندگی کی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں. خاتمے کا اعتبار ہے.